السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک احمدی وکیل کو اس لیے زیر حراست لے لیا گیا. ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی گئی، ان کے خلاف جو شکایت اور پولیس میں شکایت اور جس کو لوکل زبان میں ایف آئی آر کہا جاتا ہے وہ کٹوائی گئی، جس میں ایک شکایت یہ بھی بتائی گئی یا ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ ان کے نام میں سید کیوں ہے. تو اس کیس کی جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی غالباً 16 مئی والے دن یا 15 مئی والے دن، اس پہ عدالت میں ہلڑ بازی ہوئی. عدالت میں جو ان وکیل کے احمدی وکیل کی طرف سے جو مدعی وکیل پیش ہوئے تھے، ان وکیل صاحب کے اوپر بھی جسمانی طور پہ حملہ کیا گیا، تشدد کا نشانہ ان کو بنایا گیا. مخالف وکلاء اور یا ایک وکلاء کے گروپ کی طرف سے، جس کا جج صاحب نے اپنے فیصلے میں ذکر بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اور اسکرین پر بھی دکھا دیا تھا. تو آج اس کیس میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فضل سے جج صاحب کی انصافی کی وجہ سے، ان کے با انصاف رویے اور تجزیے کی وجہ سے ان احمدی وکیل کو بیل مل گئی ہے. یہ فیصلہ آیا ہے 25 مئی کو. اس فیصلے کی کاپی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے. اگر آپ اس پورے فیصلے کو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے میسج میں لکھیے، میں آپ کو اس کو پوری کاپی آپ کو بھیجوا سکتا ہوں. جو اس کے کچھ چیدہ حصے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انگریزی زبان میں ہے، پہلے میں ان کو پڑھوں گا، اس کے بعد ان کا ترجمہ کر دوں گا. تو یہ کیس ہے ان دا ہائی کورٹ آف سندھ. ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ بیل ان احمدی صاحب کو، احمدی جو وکیل ہیں ان کو سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے سے ملی ہے. تو اس میں 25 مئی کی ہیئرنگ ہے. آرڈر ہے، یہ جج صاحب کہتے ہیں The applicant is a 76-year-old man who also happens to be an advocate of the Supreme Court of Pakistan. کہ جو درخواست کنندہ ہے ان کی عمر 76 سال ہے. درخواست کنندہ کی عمر 76 سال ہے، جو خود بھی وکیل ہے اور کوئی عام معمولی وکیل نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہے. وہ پیدا ہوئے when he was born in the year 1947. جب وہ پیدا ہوئے سال 1947 میں، his parents named him سید علی احمد طارق. ان کے والدین نے ان کا نام، جس طرح ہر بچے کا نام رکھا جاتا ہے، ان کا نام رکھا سید علی احمد طارق. In the year 2023, that is 76 years later, another lawyer by the name of Muhammad Azhar Khan, advocate, claims that Tariq's name has deeply aggrieved and stressed him. جج صاحب کی زبان میں تھوڑی سی تلخی اور تھوڑا سا ٹونٹ بھی آپ محسوس کریں، گو کہ قانونی زبان میں کسی قسم کا جذبہ اور ایموشن ظاہر کرنا بڑا مشکل ہے، اور عام طور پر فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کی غیر جذباتی زبان میں لکھے جاتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جج صاحب نے اس کے بارے میں کس طریقے سے وہ بول رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے 1947 میں پیدا ہوئے، ان کے والدین نے ان کا نام سید علی احمد طارق لکھا، اور 76 سال بعد یعنی 2023 میں ایک اور وکیل جن کا نام محمد اظہر خان ایڈوکیٹ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو طارق کا نام ہے، طارق صاحب کا نام، اس سے ان کو شدید کوفت اور سٹریس پہنچتا ہے، ان کو غم پہنچتا ہے ان کے نام سے. He claims that his religious sentiments are hurt and that Tariq should be punished for using the word Sayyid in his name. وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ اظہر خان صاحب ایڈوکیٹ، وہ یہ کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور اس لیے طارق کو
طارق صاحب کو سزا دی جانی چاہیے کہ وہ اپنے نام میں سید کیوں استعمال کرتے ہیں. پھر سے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو شکایت کنندہ ہیں اظہر خان ایڈوکیٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ طارق صاحب کے نام سے مجھے میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس کے نتیجے میں طارق صاحب کو سزا دی جانی چاہیے کہ وہ اپنے نام میں سید کیوں استعمال کرتے ہیں. He says that Tariq has committed an offense under section 295B of the Pakistan Penal Code, and FIR number 54 of 2023 was registered under section 298B PPC at the City Court Police Station on 27th of April 2023. کہتے ہیں چنانچہ قانون کے سیکشن 295B کے تحت 2023 کی 54ویں FIR سٹی کورٹ پولیس اسٹیشن میں 27 اپریل 2023 کو درج کی گئی. This is the second and most probably the third, depends on how one looks at the third FIR registered against Tariq. جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوسری یا معاملات کو جس زاویے سے دیکھا جائے تو ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو تیسری FIR کٹی ہے طارق صاحب کے خلاف. On similar grounds which has a complainant has registered against Tariq. تو اسی شکایت کنندہ نے ان طارق صاحب کے خلاف یہ تیسری شکایت درج کرائی ہے. Tariq has approached this court directly seeking post arrest bail. طارق صاحب نے اس کورٹ سے رابطہ کیا ہے اپنی بیل کرانے کے لیے بعد از گرفتاری. طارق صاحب احمدی وکیل جو خود بھی وکیل ہیں اور اس کیس میں ملزم ہیں، ان پر یہ الزام ہے ایک اور وکیل صاحب کی طرف سے جنہوں نے مقدمہ کرایا ہے 295B کے تحت کہ ان وکیل صاحب کے جذبات مجروح ہوئے ہیں کیونکہ طارق صاحب کے نام میں سید آتا ہے، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سید طارق صاحب کو اس کی سزا دی جائے، اور اس کے تحت کی وجہ سے انہوں نے تیسری دفعہ 295B کے تحت یہ بدنام زمانہ آرڈیننس جو یہ شک ہوا ہے جو بدنام زمانہ آرڈیننس جنرل ضیاء کے صاحب کے زمانے میں پاکستان میں لاگو کیا گیا، اس کے تحت یہ مقدمہ FIR کٹی اور اس کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے. اور اب انہوں نے سید طارق صاحب نے جو درخواست دی عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں، اس درخواست کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے. یہ تقریباً 5 صفحوں کا معذرت چاہتا ہوں، کل 9 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے. ان 9 صفحوں میں سے میں باقی چھوڑتا ہوں. یہ پہلا صفحہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. میں اب آخری صفحے کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ the above reasons are the basis of me to order as follows. وہ کہتے ہیں یہ اپنے ریزنز دینے کے بعد، اپنی وجوہات بتانے کے بعد میں یہ حکم دیتا ہوں. جج صاحب کہتے ہیں the applicant is admitted to bail subject to furnishing a PR bond in the sum of 1,000 rupees before the learned trial court. وہ کہتے ہیں کہ درخواست کنندہ کی بیل منظور کی جاتی ہے 1,000 روپے کا مچلقہ جمع کرانے کے بعد. پھر وہ کہتے ہیں the criminal trial arising out of FIR number 54 of 2023 is stayed until such time that the investigating officer of the case puts on record an opinion on the meaning and ambit of the phrase Ahle Bayt as used in section 298B subsection C Pakistan Penal Code and elaborated upon in paragraph 6 of this opinion, together with a list of learned ulama deen who will appear as witnesses. جج صاحب نے انویسٹیگیشن آفسر جو تفتیشی افسر ہے اس کو یہ کہا ہے کہ تفتیشی افسر یہ علماء کی رائے دے گا اور اپنی رائے دے گا، جمع کرائے گا، جس میں یہ لکھا ہوگا، جس میں یہ ڈیفائن کیا جائے گا، تشریح کی جائے گی کہ اہل بیت کون ہیں قانون کی شک 298B C کے مطابق. پھر وہ کہتے ہیں جج صاحب 2 FIRs have already been registered against applicant on a similar issue
and no further FIR should be registered against the applicant under similar sections without the permission of this court. جج صاحب کہتے ہیں کہ اس عدالت کی مرضی کے بغیر سید طارق صاحب کے خلاف مزید کوئی FIR نہیں کٹنی چاہیے اس معاملے پر، یعنی کہ ان کے سید ہونے کے معاملے پر. اور آخری ہے نقطہ، IG Sindh shall review the service record of the SHO, city courts, police station to determine whether he is performing his duty of maintaining religious peace and harmony in his area in a neutral, professional, sensitive and capable manner. کہتے ہیں کہ انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ جو ہیں وہ یہ ریویو کریں گے، اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو SHO ہے سٹی کورٹس پولیس اسٹیشن کا، وہ اپنی جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس معاملے میں، کہ ان کے علاقے میں جو مذہبی طور پر امن برقرار رکھا جائے اس طریقے سے جس میں جو نیوٹرل ہو، جو کہ غیر جانبدار ہو، پروفیشنل ہو اور نازک معاملے کو اچھی طریقے سے ڈیل کرتا ہو، سینسٹیو طریقے سے اور کیپیبل مینر میں اور قابلیت کے ساتھ. یہ فیصلہ سن کے، یہ فیصلہ پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں اچھے لوگ موجود ہیں، ایسے اچھے جج موجود ہیں جو معاملے کو غیر جانبدار ہو کر، اور جو ملا ہے اور جو انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور بے عقلی رویے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آئے بغیر قانون کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو پوری کرتے ہوئے وہ بات کو پرکھتے ہیں. اور برکیف یہ تو بھی بیل ہے جو منظور ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ مقدمہ بھی جلد از جلد خارج ہو جائے. سید طارق صاحب کو، جو کہ 76 سال کے بزرگ آدمی ہیں، شہری ہیں، باعزت شہری ہیں، وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن غالباً سی کلاس، جس طرح کہ عام طور پہ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کو غالباً جیل میں سی کلاس دی گئی ہوگی. آج کل جو PTI کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں آپ نے یہ سن لیا ہوگا خبروں میں کہ پاکستان کی جو سی کلاس کی جیلیں ہیں ان کا کیا حال ہے. اس میں جہاں پر عادی مجرم یا ملزموں کو رکھا جاتا ہے، اس قسم کے حالات میں ان سید طارق صاحب کو اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ وہ سید ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر، فضل کرے، اچھی سوچ رکھنے والوں کو، نیوٹرل انصاف دینے والوں کو، حقیقی انصاف دینے والوں کو، اور مذہبی منافرت نہ رکھنے والوں کو، بلکہ منافرت کی بجائے ہم آہنگی رکھنے والوں کو آگے لے کے آئے، اور جو ہماری قوم کے معاملات ہیں، ملک کے معاملات ہیں، ان کو چلانے میں ان لوگوں کا کردار زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ ہمارے ملک میں امن ہو، سکون ہو، اور پھر معاشرتی اور معاشی ترقی ہو، اور ہر قسم کی لوگوں کے لیے ان کی سہولیات پیدا ہوں، ان کی زندگیاں بہتر ہوں. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.